وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم علیہ وسلم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ محمد آیت نمبر 25 اور 26 آج کا موضوع، کیا ہم نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت سے عملاً انکار کر دیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها؟ کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ سامعین کرام، سورہ محمد آیت نمبر 25، لفظی ترجمہ ان الذین ارتدوا علی ادبارہم۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہدایت واضح ہو جانے کے بعد اس سے پھر گئے، من بعد ما تبین لہ الہدی، یعنی ان الذین ارتدوا، جو لوگ پھر گئے اپنی پیٹھ پہ، یعنی پیٹھ پھیر لی، من بعد ما تبین لہ الہدی، بعد اس کے کہ ہدایت ان پہ واضح ہو گئی، الشیطان سول لہم، اللہ شیطان نے ان کو اس روش کو ان کے لیے آسان بنا دیا ہے، سول لہم آسان بنا دیا ہے، واملی لہم، اور جھوٹی توقعات کا سلسلہ ان کے لیے دراز کر دیا ہے، یعنی امیدیں اور توقعات۔ ذالک بانہم کرہوا ما ذالک بانہم قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ، یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کے دین کو ناپسند کرتے ہیں، سنطیعکم فی بعض الامر، کہ بعض معاملات میں ہم تمہاری بات مانیں گے، واللہ یعلم اسرارہم، اللہ تعالیٰ ان کی یہ خفیہ باتیں جانتا ہے۔ سامعین اکرام، جو مضمون ہے منافقوں کا چلا آ رہا ہے، اور منافق جو ہے، یعنی منافق کون ہے؟ جو زبان سے تو کلمہ ادا کرتا ہے لیکن دین پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یا اسلام کو اپنا طرز زندگی بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یا دوسرے الفاظ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع سے یہ انکاری ہے۔ جیسے آج کا معاشرہ ہے سامعین اکرام، ہمیں نہ قرآن کا پتہ ہے نہ رسول کا پتہ ہے۔ بہرحال یہ ساری باتیں سوچنے کی ہیں اور اس پہ سوچنا چاہیے۔ اور آج کا جو سبق ہے یہ بھی بالکل واضح ہے سامعین اکرام، ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لہ الہدی، ہدایت واضح ہو جانے کے بعد اگر کوئی شخص ہدایت پر عمل نہ کرے، دیکھیں یہاں ارتدو کا لفظ ہے، مرتد پھر گیا، مرتد ارتداد پھر جانے کو کہتے ہیں، مرتد ہم کہتے ہیں نا، مرتد جو ہے وہ واجب القتل ہے، لیکن اس کو ریاست قتل کرے گی، یہ بات نوٹ کر لیں، ایسے نہیں کہ آپ اس کے پیچھے
پیچھے جا کے گولی چلا دیں، مار دیں اس کو، ایسا نہیں ہے۔ جو سزائیں ہیں یہ تو آپ کو میں بتا چکا ہوں، یہ ریاست کا کام ہوتا ہے، کسی بھی قصاص کو لینا یا سزا دینا یا اللہ تعالیٰ کی جو احکامات ہیں اس کو نافذ کرنا، تو وہ ریاست کا کام ہوتا ہے۔ لیکن یہ ہم اصل میں پھر چکے ہیں، ہدایت واضح ہے، قرآن کو ہم مانتے ہیں لیکن قرآن سے ہم پھر چکے ہیں۔ اگر آپ اس کے معنی کو اور بدل دیں تو میں اس کے متعلق تو کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن معنی تو دیکھ لیں، واضح ہے کہ جو لوگ ہدایت واضح ہو جانے کے بعد اس پر عمل پیرا نہ ہوئے، اس سے پھر گئے۔ دیکھیں پھرنے کا اور کیا مطلب ہے؟ یہ ایک عجیب کوئی خناس ہمارے ذہن میں پڑا ہوا ہے کہ بس آپ نے ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیا یا مسلمان کی گھر میں پیدا ہو گئے آپ پر کوئی دفعہ آپ نہیں لگ سکتے۔ دیکھیں یہ غلط بات ہے، یہ روش ہوتی ہے، اصل میں روش ہوتی ہے، اور یہاں بھی ایک روش کا تذکرہ ہے۔ یعنی دین کو آپ نے یعنی باوجود اس کے کہ اس کی حقانیت آپ پر واضح ہے، یعنی ہم مسلمان الحمدللہ کہ ہم کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ قرآن غلط ہے یا اللہ کا کلام نہیں ہے، یا ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ معاذ اللہ اللہ کے نبی نہیں ہے، اور یہ ایسے ہی بس یعنی ایسے الفاظ کوئی نہیں کہتا۔ یعنی کیا مطلب؟ اس کی حقانیت ہم پر واضح ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں اور ہمارے لیے، یہ بھی ہم مانتے ہیں، لیکن قرآن پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہیں، پھر چکے ہیں۔ رسول کے اسوہ حسنہ کو ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ہمیں موت آتی ہے اس پر عمل کرنے سے، قرآن کے مضامین پر عمل کرنے سے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو دیتا ہوں، یہ مثالیں میں اس لیے آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ میرا کوئی خاص ٹارگٹ نہیں ہے۔ اب بیوی صاحبہ ہیں، ان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ شوہر کی کیا حقوق ہیں، پھر بھی نان ایشوز پہ وہ آپ سے منہ موڑ لے گی، آپ سے بدتمیزی کرے گی، آپ کو یعنی آپ کے جو اعمال آپ کے اچھے نہیں لگتے، محفل ہوگی اس میں آپ کی برائی کرنے لگے گی کہ یہ تو ایسے ہیں اور یہ ایسا نہیں کرتے اور یہ ایسا نہیں کرتے۔ یا شوہر جو ہے سر عام جو ہے بیوی کے پیچھے پڑ جائے اور اس کی برائیاں بیان کرے، یہ ایک ہی تھیلی کے چٹو بٹے ہیں میاں اور بیوی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنے دین سے پھر چکے ہیں، اصل بات یہ ہے۔ یعنی ہم نے اعلان نہیں کیا، غیر اعلانیہ طور پہ ہم اپنے دین سے پھر چکے ہیں۔ عام دیکھیں معاشرے میں داڑھی کا رواج ایسا نہیں ہے کہ جیسا ہونا چاہیے، یا جنہوں نے رکھا ہے وہ اس کا اس طریقے سے پاس نہیں کرتے، بس ایک داڑھی رکھی بھی ہے، امامہ شریف باندھ لیا ہے، باقی معاملات اپنی مرضی سے ہیں۔ اصل میں جو ہے دین اسلام سے ہم پھر چکے ہیں، غیر اعلانیہ طور پہ اعلان نہیں کیا، ہم نے کرنا بھی نہیں چاہتے، بس یہ ایک بوجھ ہے جو ہم پر پڑا ہوا ہے اسلام کا اور دین اسلام کا۔ آپ کو میں نے گزشتہ سبق میں بتایا تھا نا کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا، جن کو کتاب کا حامل بنائے گا، مثل الذین حملوا التوراۃ، ان لوگوں کو جن کو حاملین تورات یعنی قرآن کی توریت کی ذمہ داری دی گئی، پھر انہوں نے اس کا ثم لم یحملوها، پھر اس کی ذمہ داری نہیں ادا کی، اپنی خواہشات بیچ میں منڈی۔ قرآن کو تو لفظی طور پہ وہ ضائع ہو چکی ہیں کتابیں، تورات زبور انجیل جو ہے آپ کو یہاں آج نہیں ملیں گی۔ ہاں قرآن ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ آیت بالکل ہمارے اوپر اب فٹ ہوتی ہے۔ دیکھیں ہم حاملین قرآن ہیں، میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، لیکن میں یقین نہیں کرتا کہ میرے بات پہ یعنی کسی کے کان میں جوں بھی رہی، جوں ہوتی ہے نا وہ کان میں وہ ہوتی ہے، تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں، یار یہ کان میں کیا ہے، اتنا بھی پریشانی نہیں ہے۔ وہی یعنی اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ وہ ان کے اللہ کی لعنت ہے ان پہ، یہ بہرے ہیں اور اندھے ہیں، وہ مثال ہم پہ اب فٹ آ چکی ہے سامنے کی۔
ہم بھی اندھے ہو چکے ہیں. آپ دیکھیں یہ معاشرے میں کیا کہوں، بہرحال کہنا تو پڑتا ہے کہ معاشرہ کدھر جا رہا ہے. یہ مادیت پرست معاشرہ ہے، مادے کی طرف جا رہا ہے. اللہ اس کی منزل نہیں ہے. بہت بری بات ہے. جب اللہ اس کی منزل نہیں ہے تو یہ اپنے دین سے پھر گیا ہے. اب اس کا دین مادیت پرستی ہے. آپ دیکھیں پاکستان کی میں بات کرتا ہوں، رشوت ستانی، کرپشن، یہ عام ہمارے معاشرے میں ایک ناسور کی طرح ہے. ناسور جب ہو جائے تو وہ ختم نہیں ہوتا. تو پھر جو ہے جب وہ ختم نہیں ہوتا تو بس وہ ناسور ہے. یہ بے مقصدیت ایک ناسور کی طرح پھیل چکی ہے ہمارے معاشرے میں. دیکھیں قرآن، دین اسلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ایک مقصد کی دعوت دینے کے لیے آئے ہیں اور ایک منزل کا راستہ بتاتے ہیں. وہ منزل ہماری منزل نہیں ہے. نہ ہم اللہ کو اپنی منزل بنانے کے لیے تیار ہیں، نہ ہم دین کو ترجیح دینے کے لیے تیار ہیں. یہ بات بھی بڑے افسوس سے کہنا پڑتی ہے. لیکن ہم پھر چکے ہیں، اپنے دین سے پھر چکے ہیں. اب ہمارا دین کیا ہے؟ مادہ پرستی. اسلام ہمارا دین نہیں ہے. یہ تو وہ ایک پیپلز پارٹی تھی، اس میں 3 نعرے لکھے ہوئے تھے، جمہوریت، طاقت عوام، اور جمہوریت سیاست، اور دین اسلام. اب پتہ نہیں انہوں نے دین اسلام کو کیا سمجھا ہوا ہے. طاقت کا سرچشمہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے. اب اس کے لیے مفاہیم بدل دیں تو وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن طاقت کا سرچشمہ تو اللہ کی ذات ہے. پھر جمہوریت جو ہے وہ تو پھر اس کے بعد قرآن ہے. بس 3 چیزیں نہیں ہیں. قرآن ہی ہمیں سیاست سکھاتا ہے، اس کے آداب اور طریقے. اور پھر وہ مادیت، روٹی، کپڑا اور مکان، ان کا نام لے لیں. میں پیپلز پارٹی والوں ایسے نہیں کہ وہ ناراض ہو جائیں، اگرچہ ان کے زوال آ چکا ہے. روٹی، کپڑا اور مکان کو انہوں نے اپنے منشور کی بنیاد بنا دیا. تو پھر ان کے ووٹ جو تھے وہ ووٹوں سے یعنی بکسے جو ہے ان کے ووٹوں سے بھر گئے تھے. لیکن یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے دھوکہ دہی کی. یا بہرحال میں تو یعنی یہ ہماری منزل کیا ہے؟ روٹی، کپڑا اور مکان. یہ بات میں کہہ رہا ہوں. ہماری منزل اللہ نہیں ہے. دین اسلام ہماری روش نہیں ہے، ہمارا طریقہ نہیں ہے. دین کو تو ہم نے کب کا ترک کر دیا ہے. ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لہم الہدی. یہ بالکل واضح مثال ہے ہمارے معاشرے کی. دین سے ہم پھر گئے، باوجود اس کے کہ ہدایت ہم پہ واضح ہے. کوئی بھی مسلمان اس بات سے انکار نہیں کرتا کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے. یا رسول ہمارے پیغمبر نہیں ہے. مانتے ہیں قرآن اور رسول مانتے ہیں، لیکن نہیں، وہ منزل نہیں ہے. منزل بدل چکی ہے ہماری. اب جو منزل ہماری مادہ پرستی کی ہو چکی ہے یہ ہمیں اچھی دکھتی ہے. الشیطان سول لہم، یعنی ہمارا اپنا کردار سامنے کرا. دیکھیں میں وہ بات کہہ رہا ہوں جو سوچ سمجھ کے بات کہہ رہا ہوں. یہ نہیں کہ میں جذبات میں آپ کے جذبات سے کھیل رہا ہوں یا جذبات میں آ کے اپنے ایک جذباتی لہر میں بات کر رہا ہوں. ایسا بات نہیں ہے. شیطان نے ہم اللہ کے راستے پر نہیں ہیں، نہ اللہ ہماری منزل ہے. اب یہ جو طریقہ ہم نے اپنا لیا ہے یہ ہمیں اچھا نظر آتا ہے. مثال پھر میں وہ دیتا ہوں کہ بیوی صاحبہ ہیں، ان کو معلوم ہے کہ دین کیا ہے، شوہر کے حقوق کیا ہیں، لیکن ان کو نظر انداز کر کے، اس سے تو ہم پھر چکے ہیں من حیث القوم، اس کو نظر انداز کر کے بیوی صاحبہ جو رویہ اپناتی ہیں، بس وہ اپنی عادت خاصہ جو ہے اس سے وہ ہٹ ہی نہیں پا رہی، اور وہ اس کو اچھا لگتا ہے، بس وہی طریقہ ہے. الشیطان سول لہم، شیطان نے یہ طریقہ، یہ بیوی کا تو میں نے ایسی وہ کر دیا، لیکن میں کہہ رہا ہوں یہ عام معاشرہ ہم دین سے ہٹ گئے ہیں. قرآن ہماری منزل نہیں ہے، نہ قرآن کو ہم ہدایت سمجھتے ہیں اپنے لیے، حضور کے اسوہ حسنہ کو ہم اپنے لیے رول ماڈل نہیں سمجھتے. اب یہ جو طرز زندگی ہے یہ ہمیں اچھا نظر آ رہا ہے.
بہت سے داڑھی منڈے جو ہیں آپ کے سامنے بیٹھ کے دین کی تشریحات کرتے رہتے ہیں، کبھی عشق رسول کی باتیں کرتے ہیں، کبھی کیا باتیں کرتے ہیں، کبھی کیا باتیں، یعنی زبان پہ کچھ اور عمل پہ کچھ۔ الشیطان سول لہم، یہ راستہ ہمیں شیطان نے اچھا کر دکھایا ہے۔ دنیا داری، ہر بچے کو آپ دنیا کی پٹی پڑھاتے ہیں، آپ اپنی اولاد کو خود بھی دنیا کے راستے پر چل رہے ہیں، اپنی اولاد کو بھی دنیا کی پٹی پڑھاتے ہیں۔ پڑھو بچے پڑھو، مستقبل میں کیا بنو گے، کیا ہوگا تمہارا کیا بنے گا، جہنم کا ایندھن بنیں گے یہ سب لوگ۔ لیکن والدین یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم اپنے بچے کو کچھ اپ ٹو ڈیٹ بنا لیں تو پھر دیکھیں گے اسلام کے ساتھ اور اس کے ساتھ۔ من بعد ما تبین لہم الہدی الشیطان سول لہم، شیطان جو ہے یہ ان کو اچھا کر دکھا رہا ہے۔ وَأَمْلَى لَهُمْ، اور ان کو امیدیں دلائے جا رہا ہے، توقعات، ایسا ہو جائے گا ایسا ہو جائے گا۔ یہ ساری جو جھوٹی توقعات ہوتی ہیں، آخر یہ ہوتا ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے کہ انسان سب کچھ کر کرا کے کما کمو کے سارا جو ہے پھر رخت سفر باندھ لیتا ہے۔ آخرت سنوارنے کا نہ تو اس کو خیال رہتا ہے، یعنی آپ دیکھیں عام طور پہ سامعین کرام ہم اپنی دنیا سنوارنے کے لیے بہت مشتاق ہیں۔ کیا مرد، کیا بیویاں، کیا شوہر، کیا والدین، کیا بیٹے، کیا ہمارے عوامی طبقہ، خواہ وہ عالم ہے یا جاہل ہے، سب جو ہے دنیا کی توقعات ہیں۔ وَأَمْلَى لَهُمْ، اور وہ توقعات کا سلسلہ ہمارا دراز ہوتا چلا جاتا ہے۔ کوئی شخص اپنی دنیا کی حالت پر مطمئن نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کاروباری حضرات ایک کاروبار میں کامیاب ہو جاتے ہیں، پھر اس کی آپ دیکھیں چین بن جاتی ہے، فرنچائز بن جاتی ہے، وہ چلتا رہتا ہے مسئلہ۔ اور وہ اپنا اسکول والے جو ہیں اپنے اسکول بیچتے ہیں، اپنا نام بیچتے ہیں، یہ بھی آپ کو معلوم ہے۔ برانڈڈ اسکول آپ دیکھ رہے ہیں، برانڈڈ کپڑے دیکھ رہے ہیں، برانڈڈ جوتے دیکھ رہے ہیں، ہر جگہ بس وہ ایک چین جو ہے وہ سلسلہ کھلتا چلا جا رہا ہے۔ ذالک بانہم قالوا للذین، اچھا واملی لہم، اب آگے چلتے ہیں۔ ذالک بانہم قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ، اب اس کا میں نے ترجمہ تو آپ کو بتا دیا، لیکن اس کا تھوڑا سا پس منظر یا شان نزول کے مطابق مدینے میں منافقین تھے، لیکن وہ اپنی ساز باز جو ہے یہودیوں سے بھی رکھتے تھے۔ یہودی جو تھے وہ تو دشمنان رسول تھے، مدینے کے جو یہودی تھے۔ آپ دیکھیں یہ یہودی ان کی خبث باطن کا اندازہ لگائیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول کے ہاتھوں قتل ہونا قبول کر لیا، لیکن دین حق حضور کو تسلیم نہیں کیا اس نے۔ وہ کون تھے؟ وہ مسلمان تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دعویٰ کرنے والے تھے کہ ہم ان کے پیروکار ہیں، وہی الہی کو مانتے تھے، توحید کو بظاہر مانتے تھے، آخرت کو مانتے تھے، لیکن اللہ کے رسول کا انہوں نے انکار کیا، ان کے ساتھ جنگیں لڑی۔ ہم بھی آج حالت جنگ میں ہیں، اگر آپ برا نہ منائیں، اپنے دین کے ساتھ ہم حالت جنگ میں ہیں۔ یعنی دیکھیں یہ جنگ کی حالت مطلب یہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ جو ہمیں کہہ رہا ہے وہ ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو یہ جنگ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ آپ کو آپ بیٹا جو ہے اپنے باپ کی نافرمانی مسلسل اختیار کر لیتا ہے تو اس کا مطلب تو جنگ ہے۔ والد اس کو یعنی پال رہا ہے، پوس رہا ہے، اور وہ والدی کا کہنا ماننے سے انکاری ہے۔ چھوٹا سا کام بھی والد کا نہیں کرتا، حکم نہیں مانتا۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ حالت جنگ میں ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں سب نے۔ ہم نہیں ماننے کو تیار نہیں ہیں، اللہ کے احکامات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ منزل جو ہماری ہونی چاہیے، یعنی اللہ منزل ہے، یوم آخرت کے لیے ہم نے تیاری کرنی ہے، اس کو ہم اپنی منزل بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پھر اللہ سے جنگ کی حالت میں آ جاتا ہے انسان۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ اگر آپ نے اللہ کو اپنی منزل نہیں بنایا تو قرآن آپ کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ اب قرآن کی ہدایات آپ سنیں گے لیکن اس پر عمل نہیں کریں گے۔
اللہ تعالیٰ بہت، میں یعنی سمجھنے کے لیے کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ. لیکن یہ ایک معاشرتی ایک رویہ بن چکا ہے کہ دوسرے کا مال ہم ہڑپ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور بہت اونچے اونچے آپ دیکھیں کرپشن اربوں کروڑوں کی، یعنی ہمیں کوئی لگتا ہی نہیں. تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں سامنے کرام. تو یہاں مدینے کی میں بات کر رہا تھا کہ وہاں جو مومن تھے، بظاہر مومن تھے، جن کے دلوں میں مرض تھا، وہ یہودیوں کے ساتھ جو ہے اپنی ایک ترتیب رکھتے تھے ملاقات کی، میل ملاقات اور مشوروں کی، اور ان کو تو یہ دین اسلام ناگوار تھا. تو ان سے یہ کہتے تھے کہ بھئی ہم یعنی بعض معاملات میں ہم ہیں تو مسلمان، کلمہ تو ہم نے پڑھ لیا ہے، لیکن کسی معاملے میں ہم تمہاری بات مانیں گے، ہم تمہارے ساتھ متفق ہیں، بظاہر ہم مسلمان ہیں لیکن تمہاری بات مانیں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے واللہ یعلم اسرارہم، اللہ تعالیٰ ان کی جو چھپی باتیں ہیں وہ جانتا ہے. آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہم دیکھیں آپ اپنی صحبت کس کے ساتھ رکھتے ہیں. عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جو دنیا والے ہیں ان سے آپ اپنے روابط رکھنا چاہتے ہیں، تعلقات رکھنا چاہتے ہیں. یعنی اگر اس آیت کو میں اپنے لیے معاشرے پہ فٹ کروں یا اس میں اپنے لیے سبق تلاش کروں تو یہ ہے جس طرح وہاں کے منافقوں نے یہودیوں سے ساز باز رکھی تھی ان آیت کے مطابق، اسی طرح ہماری جو مشورے ہیں اور جو بھی ہے تعلقات ہیں، ہم دنیا والوں کے ساتھ تعلقات رکھنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو بھلا کے. یعنی اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے کہ بھئی تمہارا دوست تو صرف مومن ہو سکتا ہے، تمہارا دوست مومن ہو سکتا ہے، تمہارا دوست مشرک نہیں ہو سکتا. یا جو تمہارے یہ قرآن کا واضح حکم ہے کہ تم نے غیر مومن سے دوستی نہیں کرنی، مسلمانوں سے تمہاری دوستی ہونی چاہیے. لیکن دوستی کرنے میں تو ہم یعنی اس بات پہ یعنی یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ دوستی ہم نے کرنی ہے دنیا داروں سے، دنیا والوں سے، اور دوستیاں وہ ہم کرتے رہتے ہیں. ایک گمراہ لیڈر آپ کو کال دیتا ہے 24 گھنٹے میں آپ لاکھوں کی تعداد میں اسلام آباد میں اس کی کال پہ جمع ہو جاتے ہیں. وہ کوئی اللہ والا تو نہیں ہے، ایک گمراہ لیڈر ہے اور دنیا ہی اس کی منزل ہے اور آپ کو دنیا کی طرف بلا رہا ہے. آپ بھی دنیا دار ہیں اور آپ نے اس سے تعلقات رکھے ہوئے. ایک کال دیتا ہے، آپ اپنے وقت کو بھی قربان کرتے ہیں، پیسوں کو بھی قربان کرتے ہیں، اور آپ جاتے ہیں کھانے بھی اپنے کھاتے ہیں اور یہ بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، اور آپ اس کی کال پہ لبیک کہتے ہیں. ایک دعوت تو ہمیں اللہ کی اور اس کے رسول کی طرف سے بھی مل رہی ہے کہ اللہ کے رسول فرمائے اللہ کی طرف چلو، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلو، صراط مستقیم پر چلو. اس کا نمونہ میں تمہیں بتاتا ہوں. لیکن کوئی ہے جو اس کی رسول کی بات سننے کے لیے عملی طور پہ تیار ہو؟ نو. رسول کی دعوت تو واضح ہے، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعن. آپ ان سے کہہ دیجئے میرا مشن تو فقط صرف یہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہوں، میں اور میرے پیروکار، انا ومن اتبعن. تو ایسی بات تو نہیں ہے سامنے کا، ایسا تو ہم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تمہارے جو سینوں میں چھپی باتیں چل رہی ہیں، جو راز ہیں، تمہاری خفیہ باتیں ہیں یا راز ہیں یا جو میں سب کچھ جانتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب آگے آئے گا اگلی آیت میں. اب میں ان آیت کی تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لهم الہدی الشیطان سول لهم واملی لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. ترجمہ سنا دیں. ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى. ان الذین ارتدوا جو لوگ پھر گئے علی ادبارہم اپنی پیٹھ پیچھے یعنی رخ موڑ لیا. من بعد ما تبین کس چیز سے منہ موڑ لیا؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. اصل میں تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہی ہے نا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی بڑی کامیابی سے وہ کامیاب ہو گیا. تو ان الذین ارتدوا علی ادبارہم جو لوگ پھر گئے اپنے پیٹھ پیچھے من بعد ما تبین لہ الہدی بعد اس کے کہ ان کو ہدایت واضح ہو چکی. الشیطان سول لہم شیطان نے ان کے اس روش کو ان کے لیے آسان بنا دیا. آراستہ سول آراستہ کر دیا. واملی لہم اور ان کو جھوٹی امیدیں دی. ذالک بانہم قالوا ما نزل اللہ یہ اس لیے کہ وہ یہ کہتے ہیں. ذالک یہ اس لیے بانہم کہ وہ قالوا کہتے ہیں للذین کرہوا ما نزل اللہ ان لوگوں سے جو ناگوار سمجھتے ہیں جو اللہ نے نازل فرمایا ہے. سنطیعکم کہ ہم تمہاری بات مانیں گے فی بعض الامر بعض باتوں میں بعض معاملات میں. واللہ یعلم اسرارہم اللہ تعالیٰ ان کی خفیہ باتیں جانتا ہے. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. Those who reverted after the guidance became clear to them, Satan has enticed them and has given them latitude. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. That is because they said to those who hated what God has revealed, we will obey you in certain matters, but God knows their secret thoughts. سامعین کرام اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.